بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت و پیار کے ساتھ 3 مرتبہ بارگاہ رسالت میں دروشی پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سب حضرات دروشی پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا امام القبلتین۔ نہایتی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین، بالخصوص حضرت صاحبزادہ پیر عبدالعلی غزالی صاحب نقشبندی مجددی اور ہم سب کے بزرگ محترم قبلہ حضرت علامہ قاری عبدالحمید صاحب اور محترم مکرم جناب ڈاکٹر گلزار صاحب، بانیان محفل، بالخصوص بڑی محبت کرنے والی شخصیت جناب ڈاکٹر افضال شاکر صاحب اور ان کے بھائی، ہم سب محفل میں حاضر ہیں اور آپ مجھے ہر جمعہ میں یہاں پر سماعت کرتے ہیں، تو میں بڑی مختصر سی گفتگو چند منٹ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا اور قبلہ غزالی صاحب اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ اپنا خوبصورت بات جو ہے وہ سنائیں گے۔ چند 1 منٹ 2-3 احادیث جلدی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی ایک آیہ کریمہ پڑھی ہے، اس کا اکثر آپ نے علماء سے، خطباء سے ترجمہ سنا ہوگا، مفہوم بھی آپ کے ذہن میں ہوگا۔ توجہ آپ نے ساری میری طرف کرنا ہے۔ حضور کے شہزادوں کا ذکر ہے نا، حضور کی آل کا ذکر ہے، توجہ میری طرف کرنا ہے۔ آیت کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ پیارے حبیب، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر والوں سے نجاست جو ہے وہ دور کر دو۔ آیت کا ترجمہ سن کر سبحان اللہ کہنا بنتا تھا آپ کا۔ اللہ فرماتا ہے میں چاہتا ہوں کہ محبوب کے گھر والوں سے ہر قسم کی ناپاکی، غلاظت، نجاست دور کر دو۔ نجاست مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ حصول اقتدار کے لیے جنگ کرنا، حصول اقتدار کے لیے جنگ کرنا، پھر اس جنگ میں بندوں کا مر جانا، یہ بھی ایک قسم کی نجاست ہے، کیونکہ اس سے کسی کو دکھ پہنچتا ہے، کسی کو نقصان پہنچتا ہے، تو میدان کرب و بلا میں جو معرکہ ہوا ہے وہ اقتدار کے لیے نہیں تھا، وہ دین کے لیے تھا۔ اور میرا رب فرماتا ہے محبوب آپ کے گھر والوں سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دو اور ان کو ایسا ستھرا، ایسا پاک، ایسا پاکیزہ کر دوں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جیسا ستھرا کرنے کا حق ہے۔ تو
معلوم یہ ہوا کہ محبوب کی آل سے اللہ نے ہر اس چیز کو دور کر دیا جو اچھی نہ تھی. بولو جو اچھی نہ تھی. محبوب علیہ السلام کی آل پاک اولاد پاک پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، اور جو ان کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. دو احادیث میں سنا کر قبلہ غزالی صاحب کے مائک سپورٹ کروں گا. مشکات میں اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اماں سے عرض کرتے، اماں اگر آپ اجازت دیں تو آج مغرب کی نماز میں حضور کے پیچھے پڑھوں. ان کا گھر ذرا مسجد سے دور تھا اور اکثر ماں کی خدمت میں مصروف رہتے تھے. تو اماں نے اجازت دی کہ جا. اچھا توجہ، اماں سے عرض کیا کہ اگر تو اجازت دے تو مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھو اور حضور سے اپنے لیے بھی اور تیرے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤ. اپنے لیے بھی اور اماں تیرے لیے بھی. ماں نے اجازت دے دی. مغرب کی نماز حضور کے پیچھے ادا کی اور جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ عرض کرنے کا موقع نہ ملا یہاں تک کہ عشاء کی نماز ہو گئی. میں مختصر کر رہا ہوں. میرے اور آپ کے کریم آقا نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد فوراً آپ اپنے حجرے شریف کی طرف چلے. دبے قدم حضرت حذیفہ بھی حضور کے پیچھے کہ جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ عرض تو کروں نا. اب میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا کا چہرہ اقدس جو ہے وہ حجرہ شریف کی طرف ہے اور حضرت حذیفہ حضور کے پیچھے پیچھے دبے قدم. لجپال کریم آقا پیچھے دیکھے بغیر فرماتے، کون؟ کیا تو حذیفہ ہے؟ بولو ذرا سبحان اللہ. کون؟ کیا تو حذیفہ ہے؟ عرض کیا حذیفہ ہوں. فرمایا جا، اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے. قبلہ غزالی صاحب تشریف فرمائے. یہ مجھ سے زیادہ اچھی اس کی تشریح کر سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا دو تین نکتے. قبلہ شیخ صاحب، حذیفہ بن یمان کو یہ آیت نہیں آتی تھی کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب شارک سے زیادہ قریب ہے. بولو، ہم سے زیادہ اس کے آیت کے وہ معنی سمجھتے تھے. اب وہ صحابی رسول ہیں، قرآن کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے تھے. دعا کے لیے حضور کے پاس آئے. پتہ چلا بزرگوں کے پاس جا کر دعا کروانا یہ ہمارے کریم آقا کے صحابہ کی سنت ہے. اور آپ حدیث پاک پڑھے، اللہ توفیق دے، وہاں کہیں بھی آپ کو نہ متن میں ملے گا، نہ حاشیے میں ملے گا، نہ شرح میں ملے گا کہ حذیفہ نے حضور سے عرض کیا تھا. جو ماں سے کہہ کر آئے تھے، نہ راستے میں کسی سے عرض کیا، نہ کسی کو خبر دی. ماں جانتی تھی یا خود وہ جانتے تھے، لیکن وہ الفاظ زبان پہ ابھی جاری نہیں ہوئے. کریم آقا خود ہی فرماتے ہیں اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، کہ حضور کو کیسے پتہ چلا؟ بولو ذرا، میرے کریم آقا کو کیسے خبر ہو گئی کہ حذیفہ اس مقصد کے لیے آیا؟ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جبریل نے بتایا ہوگا تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ غیر شعوری طور پہ کسی دوست کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ جبریل کا علم حضور سے زیادہ ہے؟ جبریل صرف قاصد ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. جبریل علیہ السلام صرف قاصد ہے، پیغام لانے والے ہیں، رب کا پیغام محبوب تک لاتے ہیں بس. جبریل نہیں آئے.
حضور خود فرماتے ہیں اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ معلوم یہ ہوا جو باتیں حذیفہ ماں سے کہہ کر آئے تھے وہ میرے محبوب علیہ السلام جان گئے، کیونکہ حضور جانتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، حضور جانتے ہیں۔ اب جس مقصد کے لیے میں نے حدیث آپ کو یہ سنائی وہ ذرا سماعت کریں۔ میرے کریم آقا یہ باتیں جناب حذیفہ کو سنا کر ارشاد فرماتے، حذیفہ ابھی ابھی یہ فرشتہ میرے پاس آیا ہے، ابھی ابھی۔ کون تھا؟ جبریل نہیں تھا، کوئی فرشتہ ابھی ابھی آیا ہے، رب سے اجازت لے کر آیا ہے، رب سے اجازت لے کر آیا۔ آیا کیوں ہے؟ فقط مجھے سلام کرنے کے لیے، فقط مجھے سلام کرنے کے لیے۔ جب رب سے اجازت لے کر سلام کے لیے آیا نا تو پھر رب نے فرمایا کہ سلام کی بھی اجازت ہے لیکن جاتے جاتے میرا پیغام بھی لے جاؤ۔ عرض کیا مالک کیا پیغام؟ فرمایا محبوب کے پاس جا کر اپنا سلام کہنا اور میرا پیغام پہنچانا۔ مالک پیغام کیا پہنچانا ہے؟ رب فرماتے ہیں فرشتے سے کہ محبوب سے سلام کے بعد میرا پیغام محبوب کو یہ پہنچانا ہے کہ پیارے محبوب تیری بیٹی فاطمہ الزہرا جنتی جوانوں جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ قبلہ غزالی صاحب جس کو اللہ جنت کی سرداری دے دے اس نے کوفے کی سرداری کیا کر دی تھی؟ جس کو اللہ جنت کی سرداری دے دے اس کو شام کی سرداری سے کوفے کی سرداری سے کوئی سروکار نہ تھی۔ فقط میرا حسین میدان کرب و بلا میں رب کے دین کی سربلندی کے لیے گیا۔ اور آخری حدیث پاک سن کر میں آپ کو سنا کر اجازت چاہوں گا۔ سجدہ طیبہ طاہرہ راکعہ سیدہ فاطمہ الزہرا، سب بولو رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے دونوں شہزادوں کو پکڑ کر نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاتا۔ طریقہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میری طرف توجہ، کوئی نہیں سیلفی بن جائے گی بات سے، میں جمعہ ولد نہیں ہونا۔ یہ بازو پکڑا ایسے بڑے شہزادے کا اور پھر چھوٹے شہزادے کا بازو پکڑ کر حسن و حسین دونوں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کی بارگاہ میں پیش کر، اور بابا جان سے عرض کرتی ہیں بابا یہ میرا حسن ہے، کچھ عطا کریں نا ان کو، میرا حسن آپ کے پاس آیا، کچھ عطا کریں، کچھ عطا کریں۔ اب کریم آقا فرماتے ہیں بیٹی میں نے اپنے حسن کو سرداری عطا کی۔ کیا عطا کی؟ سرداری عطا کی، میں نے حسن کو سرداری عطا کی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کریم آقا فرماتے میرا یہ بیٹا حسن سید ہے۔ کیا ہے؟ سید۔ اور یہ جو میرا بیٹا حسن سید ہے نا یہ ایسا عظیم کام کرے گا کہ امت میں جو انتشار ہوگا وہ ختم ہوگا۔ ان قریب یہ میرا بیٹا دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ عرض کیا بابا کچھ عطا کرے، فرمایا بیٹی حسن کو سرداری عطا کی، حسن کو۔ اچھا حدیث کا اگلا حصہ سننے سے پہلے میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ سیدہ پاک حضور کی خدمت میں آئی مانگنے کے لیے کہ حضور کچھ عطا کرے۔ پتہ چلا نبی سے مانگنا سجدہ کی سنت ہے، نبی سے مانگنا سجدہ کی سنت ہے، تو نبی سے مانگنا ہے۔ ہم مانگتے ہیں تو اہل بیت اطہار کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ عرض کیا بابا یہ حسین بھی ہے، فرمایا بیٹی حسن کو سرداری عطا کرتا ہوں اور حسین کو جرت اور سخاوت عطا کرتا ہوں۔
میرے کریم آقا نے بڑے شہزادے کو سرداری عطا کی. بڑے شہزادے کو سرداری، اور سرداری کا عالم پتہ کیا ہے؟ میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں اس امت کے 3 غوث اعظم ہیں. کتنے غوث اعظم ہیں؟ 3 غوث اعظم. فرمائے اس امت کا جو پہلا غوث اعظم ہے وہ سیدنا امام حسن پاک ہے، جس کو قطب عالم کہتے ہیں نا کہ قطب الاقطاب، غوث اعظم، ولایت کا سب سے بڑا مرتبہ. فرمائے اس امت کا پہلا غوث اعظم سرکار کا بیٹا حسن مجتبی ہے، اور دوسرا سرکار شیخ سید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی، یہ بھی غوث اعظم ہے، اور تیسرا قیامت کے قریب امام مہدی، وہ بھی غوث اعظم ہے. یہ سرداری عطا کی. عرض کیے بابا حسین بھی ہے. فرمائے اس کو میں اپنی جرت عطا کرتا ہوں. حضور کی جرت جس کے پاس ہو. پھر دیکھا ہے جرت کا میدان کرب و بلا میں مظاہرہ دیکھا نا جرت کا. جرت کا بھی مظاہرہ دیکھا ہے اور سخاوت کا بھی مظاہرہ دیکھا ہے. ہم چند دیگے پکا کر سخی ہیں، راہ خدا میں چند دیگے پکا دی تو ہم سخی ہیں. حسین تیری عظمت پہ قربان، تو نے سارا کنبہ راہ حق میں لٹا کر سخاوت کا ایک عظیم معیار قائم کر دیا.